السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، تیسرے سپارے کا 8واں رکوع، آیت نمبر 285۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول پر جو کچھ اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس پر وہ خود بھی ایمان لایا اور سب مومن بھی ایمان لائے۔ یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے۔ نیز وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے احکام سنے اور ان کی اطاعت قبول کی۔ اے ہمارے رب، ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ جی، یہ سب ایمان بالغیب کے اجزاء ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں اجمالاً بیان ہوئے تھے، یہاں قدر تفصیل سے۔ ایمان بالغیب کے کل 6 اجزاء ہیں، جن میں 4 یہاں مذکور ہیں، یعنی اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ اور جو یہاں مذکور نہیں ہوئے بلکہ دوسرے مقامات پر مذکور ہیں، وہ ہیں روز آخرت پر ایمان، اور اس بات پر ایمان کہ ہر طرح کی بھلائی اور برائی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور یہ سب اشیاء ایسی ہیں جن کا ادراک حواس خمسہ سے ناممکن ہے، اور وہ انسان کی نظروں سے اوجھل رہتی ہیں۔ ان میں سے کتابیں اور رسول انسانوں کو نظر تو آتے ہیں، لیکن اس یقین کا انسان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ فلاں کتاب فی الواقعہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور فلاں رسول واقعی اللہ کا رسول ہے۔ یہ یقین اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب پہلے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر ایمان لایا جائے۔ اللہ کی طرف سے جب فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر رسول پر نازل ہوتا ہے تو سب سے پہلے رسول اپنی رسالت پر اور اللہ کی طرف سے ملے ہوئے احکام پر ایمان لاتا اور ان احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے اور عمل پیرا ہوتا ہے۔ اسی حقیقت کو دوسرے مقام پر انا اول المسلمین اور اول المؤمنین کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد رسول دوسرے لوگوں کو اپنی رسالت پر ایمان لانے اور اللہ کی طرف سے احکامات کو بجا لانے کی دعوت دیتا ہے۔ پھر جو لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے اپنے سے پہلے کے رسولوں اور پہلی نازل شدہ کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور یہ ایمان اجمالی ہوتا ہے، تفصیلی نہیں ہوتا، کیونکہ نیا رسول آتا ہی اس وقت ہے جب سابقہ رسول کی کتاب میں تحریف اور تعویل کر کے اس کا حلیہ بگاڑ دیا جاتا ہے اور اس کی تعلیم کو مسخ کر دیا جاتا یا کچھ کا کچھ بنا دیا جاتا ہے۔ گویا اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تفصیلی ایمان لانا ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تفصیلی ایمان کا مطلب آپ پر اللہ کی جانب سے شریعت کے ایک ایک جز کو واجب الاتباع سمجھنا اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونا اور اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈالنا ہے۔ اور سابقہ کتابوں پر اجمالی ایمان کا مطلب ہے کہ ان کتابوں میں جو باتیں شریعت اسلامیہ کے مطابق ہیں انہیں اللہ کی طرف سے سمجھا جائے، اور جو مخالف ہیں انہیں لوگوں کا اضافہ یا تحریف سمجھا جائے، اور جو باتیں نہ مطابق ہوں اور نہ مخالف، ان کی نہ تصدیق کی جائے اور نہ تکذیب۔ رسولوں میں فرق کرنے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کسی کو تو اللہ کا رسول مانا جائے اور کسی کو نہ مانا جائے، جیسے یہود نہ عیسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتے تھے اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں سمجھتے تھے، جبکہ مسلمان ان سب کو اللہ کے نبی اور رسول مانتے ہیں۔ ان کے نبی یا رسول ہونے میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بلحاظ نبوت سب انبیاء کا درجہ برابر اور وہ سب ایک سطح پر ہوتے ہیں اور باقی تمام مخلوقات سے افضل ہوتے ہیں،
ایسی ہی صورت کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو ایسا کہنا درست نہیں کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص یوں کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں اس نے جھوٹ بولا۔ پھر جس طرح تمام انسان ہونے کے لحاظ سے ایک سطح پر ہوتے ہیں، لیکن ان میں کچھ اچھے اور کچھ برے، کوئی عادل اور کوئی ظالم، کوئی مشرک کوئی موحد، غرض یہ کہ ان کی بے شمار اقسام بن جاتی ہیں، اسی طرح تمام مسلمان ہونے کے لحاظ سے یا بالفاظ دیگر قانونی لحاظ سے تو ایک سطح پر ہوتے ہیں، لیکن ان کے اعمال صالح اور غیر صالح کی بنا پر ان کی کئی اقسام بن جاتی ہیں۔ بعینیہ اسی طرح تمام انبیاء اگرچہ نبوت کے لحاظ سے ایک سطح پر ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں، مگر فضائل کے لحاظ سے ان میں بھی فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق قرآن کریم کی اس آیت تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض سے ثابت ہے، اور بے شمار احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب انبیاء سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔